جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ماشاءاللہ جو ہے اب یہ کہہ لیجئے کہ یہاں سے جو ہے ہمارا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے، وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں جو ہم نے پہلے کور نہیں کی تھی۔ تو یہاں تک کہ ہم نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جو یہ ٹرانسمیشن اسٹاپ کی تھی وہ یہاں تک کہ ہوا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے رمضان کے بعد جو دوبارہ ٹرانسمیشن شروع کی ہے تو اس وقت سے لے کر کے اب تک کے ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ آیتوں کی تفسیر آ گئی ہے جو ہے، اور اس کا ریپیٹیشن آ گیا ہے۔ یہاں سے جو ہے اگلی آیت جو ہے اس کو میں آج ٹچ کر لیتا ہوں، اور جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ اس کو کھل کر کے اور بیان کرنا پڑے گا، لیکن آج جو ہے خلاصے کے طور پر اس کو ٹچ کر لیتے ہیں اگلی 2-3 آیتوں کو، اور انشاءاللہ جو ہے منڈے سے پھر آپ کو کھل کر کے اس کے اوپر اور بتائیں گے۔ اگلی آیت ہے جو ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، آیت نمبر 106 سورہ بقرہ کی۔ اس کا ٹائٹل والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ٹائٹل رکھا ہے نسخ آیات۔ نسخ کے معنی منسوخ ہو جانا، منسوخ کے معنی کینسل ہو جانا۔ نسخ منسوخ سے ہی بنا ہے۔ ہم اردو میں منسوخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات منسوخ ہے، یہ بات منسوخ ہو گئی ہے، یہ وہ پروگرام منسوخ ہو گیا ہے۔ منسوخ ہو گیا یعنی معطل ہو گیا، یعنی کینسل ہو گیا جو ہے، تو وہ نسخ سے ہی بنا ہے۔ آیت کی ابتدا ہوتی ہے ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی، ہم لے کر کے آتے ہیں، ہم لاتے ہیں، ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، بہتر اس سے، کہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہم آیت لے کے آ جاتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی مثل یعنی اس کے مانند لے کر کے آ جاتے ہیں۔ الم تعلم، کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، علی کل، ہر چیز پر، شیئن، علی کل شیئن، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر کام پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی تو ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی حمایتی جو ہے، کوئی ساتھی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ترجمہ اور کر لیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم کسی آیت کے حکم کو اگر موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے نکلوا دیتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ پر، اس آیت کے بدلے اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا اسی جیسی آیت لے کے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے، الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے تو ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، جو ہے کوئی دوست نہیں ہے۔ دوست
وہ جو آپ کا ساتھ دے، جو آپ کی حمایت کرے، جو ہے کوئی ایسا دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ جو ہے کیا مطلب اس کا کہ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں اس کی جگہ جو ہے کسی اور آیت کو لے کر کے آ جاتے ہیں، یا کسی آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں کہ آپ اس کو، آپ کے ذہن سے اس کو نکال دیتے ہیں اور اس سے بہتر لے کر کے آتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب جو ہے اس کا یہ ہے، دو طریقوں سے اس کا مطلب نکلتا ہے۔ ایک جو ہے آیت سے مراد نشانی ہے، آیت کا مطلب ہے نشانی۔ معجزات جو ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں، جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اسے بھی نشانیاں کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں یا جو مقدس کتاب ہوتی ہے، مثلا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو اس کو بھی آیتیں کہا جاتا ہے۔ جو ہے اسے بھی جو ہے مطلب انگلش میں جیسے ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ورسز، ورس، تو اگر کوئی تورات سے ریفرنس دے رہا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی چیپٹر سو اینڈ سو، ورس سو اینڈ سو، پیج سو اینڈ سو۔ جو ہے تو آیت کا مطلب آیت بھی ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک آیت ہے، تو ہم جو ہے قرآن کی آیت کو جسے آیت کہتے ہیں، اور آیت کا مطلب معجزہ بھی ہوتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، جسے انگلش میں میریکل کہتے ہیں، میریکلز بھی صادر ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے دونوں آیتوں کا یعنی آیتوں کے دونوں مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معجزہ جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں وہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت سے معجزات، بعض معجزات ہیں جو کافی آگے تک چلتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام سے جو ہے معجزہ جو ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ مثلاً جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یعنی بھاگنے کی کوشش کی، فرعون سے بھاگ رہے ہیں وہ اپنے قوم کو لے کر کے، اور ان کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے دریا کو روک دیا، اور دریا انہوں نے کراس کر لیا، انہوں نے اور ان کے لوگوں نے۔ جب ان لوگوں نے جو ہے کراس کر لیا اور دوسرے پار پر پہنچ گئے، اور فرعون کے لوگ جو ہے انہوں نے دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس میدان میں کود پڑے، اور وہ ابھی درمیان میں پہنچے تھے کہ اللہ نے سمندر کو واپس ملا دیا۔ اب اس قسم کا معجزہ بار بار نہیں ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے بتوں کی پوجا کا انکار کرتے تھے۔ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد جو ہے وہ بت بناتے تھے، بت تراشتے تھے، کاٹتے تھے، پتھر کاٹ کر کے اس سے بت بناتے تھے۔ قرآن اس کا منظر کھینچ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ان کے والد کا نام آزر تھا۔ جب انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ ان بتوں کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں؟ انی اراک، ابا جان میں تو آپ کو بھی، وقومک، اور آپ کے لوگوں کو بھی، ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کے لوگوں کو بھی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے گمراہی کے راستے پر ہیں۔ ایک بت جس کو آپ خود تراش رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے پتھر کو کاٹ کر کے اس کو بت کی شکل دے رہے ہیں، ایک لحاظ سے تو اس کو بنانے والے آپ ہوئے، اور پھر آپ لوگ اسی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو وہ دور تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد سے آگے چل کے بگاڑ ہونا شروع ہوا۔ شروع میں جو ہے تصویروں سے، اور پھر آہستہ آہستہ ہو کر کے جو ہے یعنی پہلے اچھی نیت کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ شرک
کے اندر چلے گئے لوگ، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا کہ اس وقت جو ہے بت پرستی عروج پہ تھی، بڑے بڑے بت بنائے جاتے تھے۔ تو ایک جگہ جو ہے کافی سارے بت تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سارے بتوں کو توڑ ڈالا، کلہاڑی لے کر کے، خاموشی کے ساتھ، چھپ کر کے، مطلب رات کے اندھیرے میں کہہ لیجیے، سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا، اور وہ کلہاڑی اس سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی یا اس کے سامنے ڈال دی۔ تو اب جو ہے جب صبح میں لوگ اٹھے اور انہوں نے دیکھا جو ہے کہ بھئی کسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ حالت ہوئی ہے، تلاش شروع ہو گئی کہ کون ہوگا ایسا شخص، کس نے کیا ہوگا، یہ حرکت کس نے کی ہوگی۔ اب سارے کے سارے بت کے پجاری تھے، بت کی پرستش کرنے والے تھے سارے کے سارے۔ تو اس صورت میں جو ہے ایک ہی شخص ذہن میں آتا تھا ان کے، جو ان کو کھلم کھلا کہتا تھا کہ جو ہے یہ بت کوئی کام نہیں آئیں گے تمہارے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان کے ذہن میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام آئے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کم عمر تھے جو اس وقت۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ حشر کیا ہے، یہ کام کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ اَأَنْتَ، کیا تو نے، فعلت، یہ حرکت کی ہے، اَأَنْتَ فعلت هذا، یہ حرکت، بِآلِهَتِنَا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ قال، انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، کہ جو ہے یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا، تم جو ہے اسی بڑے بت سے پوچھو، اسی سے پوچھو کہ تو نے یہ حرکت کی ہے کیا۔ کلاڑی تو آپ کو اس کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو نا۔ یہ جو ٹوٹے ہوئے بت گرے ہوئے ہیں، انہی سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے جو ہے توڑا ہے، اگر یہ بات کرتے ہیں۔ ان کانوا ینطقون، اور اس پر جو ہے وہ سب لوگوں کو ایک مطلب انہیں سبق ملا کہ بھئی یہ بت کیسے بول سکتے ہیں، اور جو ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو جو ہے کہنے لگے کہ تم ہی جو ہے غلط لوگ ہو، یہ وہ۔ تو بہرحال جو ہے وہاں سے معاملہ شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی ہو، یہ حرکت کرنے والا ابراہیم ہی ہے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا مقرر کی، اس کا دن مقرر کیا، اس کی جگہ، اس کا میدان جو ہے اس کا تعین کیا، اور اعلان کیا، سب جگہ شور مچوا دیا کہ ابراہیم کو سزا دے دی گئی ہے، سزا کا فیصلہ آ گیا ہے، ان کو آگ میں جلایا جائے گا، فلاں دن جو ہے ان کو آگ میں جلایا جائے گا، اور یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی۔ اس بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ایک مختصر سے بہت ہی چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔